حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اتنا بڑا قلعہ ہے وہاں پہ، اندر عیسائی انہوں نے اپنے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ 1 مہینہ تک آپ نے وہاں اس کا گھیراؤ کیا۔ 1 مہینے کے بعد عیسائی جب باہر نکلے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہمیں تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ تم اس قلعے کو فتح کر سکتے، ہاں تمہارا ایک امیر ہے، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اس کا نام عمر ہے۔ عیسائی کہہ رہے کیا ہے؟ نام اس کا عمر ہے، اگر وہ آئے گا تو وہ اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ کون سا بڑا معاملہ ہے؟ خط لکھا، فاروق اعظم نے کہا 1 سواری لو جی، کتنی؟ ادھر جی کتنی؟ ادھر دیکھو کتنی؟ 1 سواری۔ اے پروٹوکول دینے والوں، جب ووٹ دیتے ہو نا گاڑیوں کی آپ پھر خود بھی بعد میں گنتی کرتے ہو، کتنی تھی کتنی تھی کتنی تھی، کوئی مر رہا ہے، کسی کا بچہ جنم دے رہا ہے، چاہے رکشے میں ہے چاہے گاڑی میں، کوئی بھی ہے، مثالیں دی جاتی ہیں۔ فاروق اعظم نے یہ کیا تھا، یہ مثال کون دے گا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا وقت کا حکمران ہے اور سواری 1 ہے۔ خادم سے کہا چلو 6 میل میں سواری پہ بیٹھوں گا، 6 میل تو نے سواری کے اوپر بیٹھنا ہے، میں لگام کو مہار کو پکڑوں گا۔ راستے میں جا رہے ہیں، جب بیت المقدس کے پاس پہنچے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آگے بڑھ کے فاروق اعظم کا استقبال کیا۔ توجہ رکھو، جب استقبال ہوا نا تو راستے میں تھوڑا سا کیچڑ تھا، فاروق اعظم نے اپنے موزے اتار کے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیے، ایسے شلوار اوپر کر کے کیچڑ میں چل رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ سامنے بڑے بڑے یہودی عالم اور مسلمانوں کی فوج ہے، وہ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا موزے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، کندھے کے اوپر نہیں رکھے جاتے۔ آپ گئی یہ عادت، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، تاریخی جملہ ہے فاروق اعظم کا۔ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح خدا کی قسم تو بڑا اعلیٰ بندہ ہے، اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا میں تجھے اتنی سخت سزا دیتا نا تو قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا۔ کیوں؟ فرمایا موزے کیا کہہ رہے؟ موزے میں نے کندھے پہ رکھے، تجھے پتہ نہیں ہے روب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کیسر و کسرا اب بھی میرے روب سے کام رہے ہیں۔ اب ایک جملہ ہے تاریخی مسلمانوں، فرمایا تو کہہ رہے وہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح اللہ کی عزت کی قسم ہم ذلیل لوگ تھے، یہ جملہ ہے فاروق اعظم کا، ہم ذلیل لوگ تھے، خدا کی قسم اللہ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اگلا جملہ یہ جوانوں کے لیے، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح آہستہ میں نے جملہ بولنا ہے، اس کو آپ نے دل میں جگہ دینی ہے، ایک جملہ جو آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کیوں مسلمانوں ذلیل ہو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ سنا فاروق اعظم کا جواب۔ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح اللہ کی قسم اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیے نا اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کہیں اور سے عزت حاصل کرنا چاہیے، آج دیکھ لیں چھوڑو وہ نا اسلام کو، یہودوں نے سارا کے پیچھے لگے ہوئے، پلٹ آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو، قرآن اور صاحب قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، خدا کی قسم مسلمانوں اللہ تمہارا کھویا ہوا وقار بھی بحال فرما دے گا، اللہ تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ اچھا جب جانے لگے نا بیت المقدس کے پاس پہنچے، اب قدرتی اللہ کا کرنا ایسا ہوا فاروق اعظم کے چلنے کی باری تھی، غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ اس نے کہا حضور سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں سواری کے اوپر سوار ہو جائیں تو اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، راستے میں تو یہ نہیں ہوا۔ فاروق اعظم نے مہار سنبھالی ہوئی، سامنے یہودی کتابیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی فوج ہے، یہودی ہیں عیسائی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہودی کبھی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اس نے نا فاروق اعظم کے چہرے قمیض جو لگی تھی نا اس کے اوپر جو چمڑے کے پیمت لگے ہوئے تھے نا ان پیمت کو گرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا یہ سواری پہ امام آ رہا ہے، یہودی عالم جانتا تھا، اس نے 1 2 3 4 5 6 7 جب 17 پیمت سے پہنچا نا اس نے کہا لوگوں وہ دیکھو جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے وہ عمر آ رہا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟
اور زکا میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا جو عمر آئے گا اس کی قمیض کے اوپر 17 پیون لگے ہوں گے. انہوں نے کہا کوئی جنگ نہیں, یہ لیں بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں.